رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان کے مسائل شرعیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. ایک شخص خدا نخواستہ مبتلا ہوتا ہے ایک ایسی بیماری میں جس میں پیاس لگتی ہے، عطش کی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ مسلسل یعنی اس ایسی حالت میں کہ اس کو مسلسل پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور جب پانی پیتا بھی ہے تو وہ سیراب نہیں ہوتا، اور اس کے لیے واقعی سخت ہو جاتا ہے، مصیبت بن جاتی ہے اس کے روزہ رکھنا. تو اس کی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا اور اس کی جگہ فدیہ دے گا. اور وہی فدیہ جیسے ہم نے بیان کیا کہ 3/4 کلو 750 گرام جو ہے وہ آٹا یا گندم یا یہ چیزیں دیں. اور اگر اس کی حالت اس حد تک ہے کہ ایسا امکان ہی نہیں ہے اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے وہ فدیہ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ ہے کہ سختی سے رکھ پائے گا، ایک دفعہ ہے کہ بالکل ہی نہیں رکھ پائے گا. تو پہلی صورت میں فدیہ ہے، دوسری صورت میں فدیہ نہیں ہے. البتہ یہ بیماری اگر دور ہو جائے تو ظاہر ہے ہر بیماری کی طرح دوبارہ سے اس پہ روزے فرض ہو جائیں گے. 10واں اور آخری مسئلہ تقریباً ہے، خاتون ہو جو کہ حاملہ ہے اور وضع حمل ہونے والا ہے اور اس کے لیے روزہ جو ہے رکھنا ضرر کا سبب بنتا ہے. کس کے لیے؟ بچے کے لیے. تو ایک دفعہ روزہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے، ایک دفعہ خود ماں کے لیے نقصان دہ. تو یہ جو شرط ہے ماں کے لیے جو نقصان دہ وہ تو پچھلی شرط میں آ گئی بات. وہ جو ضرر انسان کے لیے ہوتا ہے 5ویں شرط تھی شاید، کہ جو انسان کو ضرر محسوس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ اس شرط کے زمرے میں آئے گی بات کہ عورت جو ہے ماں جو ہے اس کے لیے نقصان دہ. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بچے کے لیے روزہ جو ہے ماں کا نقصان دہ. اور اسی طرح وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے تو اگر وہ بچے کے لیے نقصان کا سبب بنے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں ہوگا اور دودھ سے اس کو سیراب نہیں کر سکے گی، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے وہ روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اور اس کے لیے ایسی صورت میں جو ہے قضا بجا لانی ہوگی اور فدیہ بھی دینا ہوگا. اگر یعنی بچے کے لیے حمل کے لیے نقصان دہ تو اسے فدیہ دینا ہوگا اور قضا بجا لانی ہوگی. اگر اس کے لیے اپنے لیے نقصان دہ تو وہاں پہ تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی صرف قضا ہے، اس میں فدیہ نہیں ہے. وہ 5ویں شرط تھی. اور پھر اسی طرح وہ بچے میں ہم نے جیسے کہا دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ دودھ کم ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کو جو ہے ایسی صورت میں وہ افطار کرے گی، روزہ نہیں رکھے گی اور فدیہ دے گی اور بعد میں قضا کرے گی. اور اگر اس کے لیے اپنے لیے نقصان دہ تو پھر دوبارہ وہی 5ویں شرط جو ہے اس کے تحت عمل ہوگا. البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ دودھ والی شرط جو ہے، دودھ والا مسئلہ اس صورت میں جب وہ اس کی جگہ کوئی اور دودھ کسی اور کو اسے دودھ نہ پلوا لے یا کوئی اور دودھ اسے نہ دے دے اور اس کا بچے کو نقصان نہ ہو. یعنی ممکن ہے گائے کا دودھ دے دے، پاؤڈر کا دودھ دے دے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ نقصان بچے کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اگر بچہ جو ہے مجبور ہے کہ اسی دودھ سے پیے اور اس کے لیے بہتر یہی ہے، اور بہرحال 2 سال تک دودھ پلانا جو ہے ایک شرعاً اور اخلاقاً یہ تمام چیزیں ہیں اور حتیٰ طبی اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے. تو اگر اس میں نقصان ہو رہا ہے، اس میں ضرر پیدا ہو رہا ہے، بچے کو نقصان ہو رہا ہے اور وہ محروم ہو رہا ہے ایسے دودھ سے جو ماں کا دودھ ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہونا یہ 10ویں شرط ہے.
تو اس کے لیے وہ جو ہے قضا بجا لانا پڑے گی اسے اور فدیہ بھی دینا ہوگا. اور اگر وہ اپنے اس کے لیے نقصان دے تو وہ 5ویں شرط کے تحت اس پہ قضا ہے صرف. تو یہاں تک ہم نے گفتگو جو ہے 10 شرطوں کی ہے، جس میں روزے کے سلسلے میں جو 10 شرطیں ہیں روزے کے وجوب کی ان کو ہم نے بیان کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وعلى الطاہرین. رمضان تجلى وابتسما